غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. ایک منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا، حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی. ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق امامت، خلافت، یہ سب حضرت علی کو مل گئی. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا، ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا. تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج، کہ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسلح کو سنبھالتے، امامت کے مسلح کو سنبھالتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا. اب کس بات کا ڈر، خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، امامت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی. 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی، چلے مان لیا 6 مہینے بعد کی، لیکن بیعت بھی کی. اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی. ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے، باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے، باقاعدہ طور پر وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے آپ کے بقول، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لشکر نہیں تھا، لوگ ساتھ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے چھپا دیا، کمپرومائز کر دیا. کیا علی المرتضی شیر خدا، امام معصوم، مشکل کشا، وہ ڈر گیا؟ اس نے کمپرومائز کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع نہ صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بلکہ یہ حضرت علی کے بھی منکر اور ان کی توہین کرنے والے ہیں. یہ حضرت علی پر بھی الزام تراشیاں کرنے والے ہیں. اہل تشیع حضرت علی کو بھی منکر رسول سمجھتے ہیں اور اللہ کے باتوں سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں. اگر نہیں سمجھتے تو قرآن کے اس حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں امامت و خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو یہ ان پر سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے 3 خلافتوں میں کیسے کمپرومائز کر لیا. سب سے اہم بات یہیں پہ بات، آپ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا، حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی کوئی اس انداز میں جوابی کارروائی نہیں کی یا کوئی اس انداز میں آواز نہیں اٹھائی اپنی خلافت، امامت کے لیے، کہ جس سے لگتا ہو کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر کسی پر دنیا کی چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہو تو وہ بھی کسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میرے کسی بڑے نے مجھے وصیت کی، مجھے میرے باپ نے، مجھے میرے دادے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا میں اس کو پورا کروں گا، میری جان چلی جائے. ہم تو شیر خدا کو شیر خدا علی المرتضی کہتے ہی اس وجہ سے ہیں. اور آپ کے عقیدے کے نزدیک مشکل کشا بھی ہیں، آپ کے عقیدے کے نزدیک امام معصوم بھی ہیں. پھر امام معصوم کے متعلق ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مظلوموں کے غموں کا مداوع کرتا ہے، مظلوموں کو ظلم سے نکالتا ہے، وہ حق کو عیاں کرتا ہے اور باطل کو وہ کیا کرتا ہے، باطل کو پیچھے کر کے حق کو غالب کرتا ہے. تو اب یہاں پر امام معصوم نے، آپ کے نزدیک وہ امام معصوم بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. مشکل کشا کا مطلب کہ
ان کو تو وہ تو مشکل دوسروں کی دور کرتے ہیں، وہ خود کیسے مشکل میں پڑ کے اور خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایک جملہ کہا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے عہد سے، صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے میدانوں میں سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 12 امام جو آپ نے نمبر وائز لگائے ہوئے، کیا وہ سارے کے سارے ڈر کے وہ نہیں بھاگے ہوئے؟ چینج نہ کریں، موضوع چینج نہ کریں بھائی۔ میرا وہی موضوع ہے، فرار صحابہ اور ہے، فرار صحابہ اور ہے، غدیر اور ہے۔ آپ کے دل میں جتنے موضوعات ہیں آپ اس کو نہیں لا سکتے۔ آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے۔ نہیں ختم نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 12 امام ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کے کوئی بات نہیں کرتے، آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ دین یہ اور موضوع ہے، غیبت۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اصول آتے ہیں مناظرے کے، بات کرنے کے، تو آپ کو جب آپ ایک موضوع کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا، اس کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیں، تو آپ مختلف موضوعات کو لا کر ان سب پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ ایک موضوع کو آپ نے چنا ہے، اسی پہ بات کریں، اسی پہ بات کریں، دوسرے پہ نہ جائیں، بس ختم ہے۔ وہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہے، آپ کا ٹائم بھی ختم ہے۔ 10 منٹ بھی زیادہ بات کی آپ نے۔ نہیں 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے، میرے پاس بھی یہ سامنے لگا ہوا ہے، کدھر 10 منٹ ہوئے؟ غدیر خم سے ہی یہ متعلق ہے، غدیر خم سے پہلا امام آپ کے بنے نا، پہلے امام سے لے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، میں نے کنکلوڈ کیا بات کو کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کس امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا، انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں، حدیث ہم تک نہیں پہنچائی، اپنا منصب ہی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی نہیں، تو پھر کون اور سوال ہے؟ یہ اور سوال ہے بھائی، یہ اور سوال ہے، غدیر کے متعلق نہیں ہے۔ پلیز یہ غدیر قوم سے ریلیٹڈ ہے، یہ غدیر قوم سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ میری باتوں کے درمیان بول رہے ہیں، میری بات پوری ہونے دیں، ٹائم ختم ہے، آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی۔ وہ آپ بول کے کر رہے ہیں نا، 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ آج بھی 12ویں امام آپ کی جہالت کے باوجود، آپ کے سارے کفر، ظلم، شرک، نفاق، بدعتوں کے باوجود بھی آپ کے 12ویں امام آج نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا آپ پہ سوال ہے کہ 12 اماموں نے اپنے آج تک، حضرت علی سے لے کے آج تک، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں، اور پھر ہمارے اوپر سوال کیسے اٹھے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو تو آپ مانتے ہی نہیں، وہ تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں، ان کے لیے آپ کے ائمہ نے کیا کیا؟ وہ تو آج تک چھپے ہی رہے، وہ تو انہوں نے تو ساری زندگی غیبت میں گزار دی۔ موقع ختم ہے بات آپ کی نا، مزید تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ۔ اوکے، تھینک یو سر۔ آپ سے یہی ہے، میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا غلط، میں آپ سے بات نہیں کر، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اوکے آپ کریں۔ اوکے، اس کے بعد دیکھیں، اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں۔ جب میں نے ان کو وعدہ، میں بہت بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں، ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا چاہتا۔ میرا پرنسپل جب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ کاٹیں، 3 دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو میں آپ کو نکال دوں گا، تو انہوں نے تو کئی دفعہ کاٹ دیا نا، تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے مجبور کیا۔ اللہ آپ کا حافظ ہے، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن جواب نہیں ہے، اس کا مطلب پھر جواب نہیں ہے، تم جو کہہ دو لو میرے پاس، کیونکہ میں اپنے پرنسپل کو نہیں توڑنا چاہتا۔ میں آپ کا جواب دوں گا۔ دیکھو، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کا حق غصب ہوا ہے تو انہوں نے بھلے کیوں بیعت کی ابو بکر کی؟ پہلے ثابت کرو کہ ابو بکر کی بیعت کی ہے، پھر عمر کی بیعت ثابت کرو کہ عمر کی بیعت کی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے جہاد نہیں کیا اس لیے کہ انصار نہیں تھے ان کے پاس۔ ان کا جواب خود ان کی زبانی سن لو، کتاب الاحتجاج سے، کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ، الجزء الاول، صفحہ نمبر 446۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کہتے تھے کہ میں مظلوم ہوں۔ اچھا، اشعث ابن قیس جو ابو بکر کی بہن کا شوہر تھا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین لما لم تضرب بسيفك ولم تطلب بحقك؟ قال يا اشعث قلت قولا فاسمع الجواب وعه واستشعر الحجة ان لي اسوة بستة من الانبیاء۔ اشعث ابن قیس، تو نے کہا، اشعث ابن قیس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے میرا حق چھین لیا، تو ان سے کیوں جہاد نہیں کیا آپ نے اپنے حق چھیننے کے لیے؟ تو فرمایا کہ تم نے سوال کیا تو اس کا جواب سن لو، میرے پاس 6 انبیاء کے نمونے ہیں قرآن میں، 6 انبیاء کے اسوے ہیں قرآن میں۔ اولہم نوح علیہ السلام حیث قال
فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. پہلی بات یہ کہ نوح علیہ السلام نے قرآن میں کہا کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، یا رب مجھے شکست ہو گئی ہے، قوم انا مغلوب، میری قوم نے مجھے شکست دی، میں بے بس ہو گیا، میں بے بس ہوں، میرے پاس نہیں کوئی چارہ کار اپنے قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے، فانتصر مجھے نصرت دے. فإن قال قائل ان هذا لغیر خوف فقد کفر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے کہ انی مغلوب، میرے پاس چارہ نہیں ہے، بس نہیں ہے قوم کا مقابلہ کروں، یہ اپنے قوم سے خائف نہیں تھے، اپنے قوم کی ہیبت سے، اپنے قوم کی تلوار سے نوح علیہ السلام خائف نہیں تھے، کافر ہیں. نوح نے خود کہا کہ میں مغلوب ہوں. وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ، پس اگر اس کو مانتے ہو کہ نوح علیہ السلام نبی ہو کر اپنے قوم کی تلوار، اپنے قوم کے جنگ سے، اپنے قوم کے مقابلہ کرنے سے وہ خائف ہیں، اگر وہ معذور ہیں تو میں ان انبیاء کا وصی ہوں، میرا عذر بھی ہے، میں ان سے زیادہ عذر رکھتا ہوں. وثانيهم لوط علیہ السلام، دوسرا لوط علیہ السلام، لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد فإن قال قائل انه قال هذا لغير خوف فقد كفر وإلا فالوصي اعذر. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. لوط نے کیا کہا؟ لوط نے یہ کہا کہ لوط کے قوم داخل ہو گئے ان کے گھر، ان کے مہمان تھے، جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین آئے تھے انسان کے روپ میں، تو قوم داخل ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ لواط کرنا چاہتے ہیں. یہ سورہ ہود میں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس قوت ہوتا، طاقت ہوتا، میں آپ سے لڑتا. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ لوط علیہ السلام کے پاس قدرت تھا، طاقت تھا، جہاد تھا، اس لیے جہاد نے، اس کے باوجود جہاد نہیں کیا، تو وہ کافر ہے. اگر تم مانتے ہو کہ لوط علیہ السلام نے اس لیے جہاد نہیں کیا، ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ، ایسے کمینہ کہ ایک نبی کے گھر داخل ہو گئے ہیں زبردستی اور کہنا کہ ہمیں اجازت تو آپ کے مہمانوں کے ساتھ ہم لواط کریں گے، ہم ساڈمی کریں گے، لواط کریں گے آپ کے مہمانوں کے ساتھ. اچھا، لوط علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ صاحب غیرت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے، صاحب شجاعت ہے، اس کے باوجود اس نے جہاد نہیں کیا، اس کی عذر ہے، تو وصی کا بھی عذر ہے. اگر نبی کا عذر ہے تو وصی کا بھی عذر ہے. وثالثهم ابراہیم خلیل اللہ حیث قال واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. ثالث حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن قوم کو بہت پکارا، کوئی ایمان نہیں لا رہا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ گلستان بن جاتا ہے، گلشن بن جاتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ میں آپ کو واعتزلکم وما تدعون، جس خدا تمہاری خدائیں وغیرہ وغیرہ، نمرود وغیرہ، میں تم کو چھوڑ دیا بھائی، میں جا رہا ہوں. اپنی شہر چھوڑ کے چلے گئے، پردیس میں چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں ہے، فلسطین چلے گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام صاحب شجاعت ہیں، صاحب مردانگی ہیں، صاحب شرف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے شکست قبول کر کے قوم سے ایمان سے مایوس ہو کے چلے گئے پردیس میں، تو وصی کا اگر وہ معذور ہے تو وصی بھی معذور ہے. رابعهم موسیٰ علیہ السلام ففررت منکم لما خفتکم. سورہ مبارکہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں نے آپ لوگوں سے بھاگ گیا، میں آپ لوگوں سے فرار ہو گیا، جب میں آپ لوگوں سے ڈرا، جب مجھے پتا چلا کہ تم مجھے قتل کرنے لگے ہو تو میں یہاں سے فرار ہو کے چلا گیا مدائن شعیب کے پاس. اگر وہ اس طرح کہہ سکتا ہے، صاحب شرف، صاحب شجاعت، صاحب مردانگی، اللہ کی جانب سے سب کچھ اس کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا نہیں ہے؟ اگر وہ کہہ سکتا ہے تو وصی علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ساتھی نہیں ہے تو اپنے وقت کے فرعون کے سامنے وہ جہاد نہ کریں. وخامسهم اخو ہارون علیہ السلام. پانچواں میرے پاس جو اسوہ ہے وہ ہارون علیہ السلام. یبنعهم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. پانچواں میرے پاس اسوہ کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام اپنے قوم میں موجود ہے، صاحب معجزات، شجاعت، مردانگی. قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اشدد بھی ازری، ہارون کے طاقت کی بدولت میرے کمر کو باندھ لے یا اللہ.
اس کو میرا قوت بازو بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو، حضرت ہارون علیہ السلام کی مردانگی، ان کی شرف، ان کی شجاعت، کوئی شک نہیں. کوئی شک کرے تو کافر ہے. انہوں نے کیا کہا جب قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کی؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، آپ کے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، قوم نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا، بنی اسرائیل نے مجھے اکیلا، آپ کے قوم، آپ کی امت نے مجھے اکیلا کر دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے. اگر ہارون علیہ السلام اسی دلیل کے بنا پر کہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، جہاد نہیں کیا، تو وسیع علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی، یہ شریعت تو، قرآن تو یہی قرآن ہے بھائی، دین تو یہی دین ہے. اگر وہ بھی جہاد نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات ہے. وسادسهم اخی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹا، میرے پاس جو اسوہ ہے میرا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ حیث ذهب الى الغار ونومنی علی فراشه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کو چلے گئے، مجھے اپنے بستر پہ لٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ جاتے نا، اپنے شہر ہے، مکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے، کعبہ ہے ادھر. مدینے میں تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا نا، اپنا شہر ہے، اپنا گھر ہے. ان کی بیٹی اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے ناموس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پہ اعتراض کرو نا، وہ کافر بن جاؤ. مشرکین یہی تو اعتراض کرتے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ گئے. یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ اور ہمیں فریب دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا، اپنے بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلے گئے، ایسے ہمیں دھوکہ دے کر لاکھ کی تاریکی میں چلے گئے. یہ کیسے نبی ہیں؟ نہ مردانگی، نہ سجیر باللہ، نہ شجاعت، نہ کچھ بھی نہیں، رات کی تاریکی میں چلے گئے. یہ کوئی نہیں. ہاں مذاق اڑاؤ. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شرف، اپنی ناموس، اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے، اس طرح کفار کو دھوکہ دے کر، ان کے ساتھ اس طرح مکر کر کے کہ وہ نہ سوچیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے، وہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، کیونکہ پوری ان کے قوم جو بدبخت قوم ہے. قوم ان کی کون سی قوم؟ بدبخت قوم ہے. قریش والے، مکے والے بدبخت ہیں. اس کے بجائے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تصدیق کریں، ان کہہ رہے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، شاعر ہے، کیا، اور اس کو قتل کرنے لگے. اگر وہ رک جاتے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، بلکہ ان کے لیے واجب ہے کہ وہاں سے نکل جائیں. تو وسیع علیہ السلام کے لیے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْغَارِ لِغَيْرِ خَوْفٍ فَقَدْ كَفَرَ. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ ہی نہیں تھا، اپنی جان پہ وہ خائف ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہی چلے گئے، بلا وجہ چلے گئے، تو یہ کافر ہے بھائی. نہیں، ان کو اپنی جان کا خوف تھا، اپنی جان کا خطرہ تھا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی غار پہ گئے ہیں بھائی. غار میں وہ غار ثور میں بلا وجہ نہیں گئے، جان پہ خائف ہے، اپنے جان پہ مجھے قتل ہو جاؤں گا. تو اگر وہ اپنی جان پر خوف کی وجہ سے غار ثور چلے جاتے ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام، جب سب قبائل دشمن تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے. میں آپ کو کچھ احادیث دکھاؤں تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شاب دار احیاء تراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 31 میں باب علامت المنافق میں، منافق کی علامت میں کیا حدیث ہے؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں تو وہ خالص منافق ہے.
ومن كانت فيهن خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے تو وہ اسی خصلت کے لحاظ سے منافق ہے جب تک اس خصلت کو رہا کرے۔ کون سے 4 خصلت ہے؟ ایک، اگر اس کو امانت دے دو تو امانت میں خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور اپنے وعدے پہ غدر کرتا ہے، وعدے پہ غدر کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ چوتھا علامت کیا ہے؟ چوتھا علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہاں پہ فجور کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ غدر کا کیا مطلب ہے میرے عزیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح دی کہ اگر کسی شخص سے وعدہ کیا ہو، عہد کیا ہو، تو عہد کو توڑا جائے۔ یہ کتاب تفسیر ما فی صحیحین البخاری و مسلم، یہاں پر صفحہ نمبر 412 میں غدر کا ترجمہ کیا ہے۔ غدر ضد الوفا، وفا کے مقابلے میں وفا کا نقیض ہے، وہ نقض العہد، کسی وعدے کو، کسی عہد کو، کسی بیعت کو توڑنا، اس کو کہتے ہیں غدر۔ اچھا، جب یہ سمجھ میں آئی عزیزو تو آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، 1988 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر 869 عن علی علیہ السلام، علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، واللہ لعہد النبی الامی الی ان الامة ستغدر بی، اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ یہ امت مجھ سے غدر کرے گی۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، حیتمی صاحب کی کتاب ہے۔ عن ثعلبة والله إنه لعهد النبي الأمي أن الأمة ستغدر بي، رواه البزار وفيه علي بن قادم وقد وثق وضعف۔ باقی سب رجال اس کے صحیح ہیں، ایک علي بن قادم ہے، بعض نے توثیق کی ہے، بعض نے اس کی تصحیف کی ہے۔ بغية الباعث عن زوائد مسند الحارث، دوسری سند کے ساتھ، میرے محترم ناظرین، علی بن سلیمان ابن ابی بکر الحیثمی الشافعی کی کتاب صفحہ نمبر 905 میں دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه الامة ستغدر بك، یہ امت بعدی، میرے وفات کے بعد یہ پوری امت آپ سے، یہی امت آپ سے وہ غدر کرے گی، آپ سے وعدے کو، آپ سے عہد کو توڑے گی۔ المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء نمبر 4۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں کئی اسانید کے ساتھ نقل کرتے ہیں، ثعلبہ بن یزید سے، بلے ابو ادریس الاودی سے، زید الحمانی سے، سمعت عليا عليه السلام يقول والله إنه لعهد النبي الأمي إنهم سيغدرون بك من بعدي، إن هذه الأمة ستغدر بك من بعدي، والله إنه لعهد النبي الأمي إلي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستغدر بي، یہ امت مجھ سے غدر کرے گی، یہ امت مجھ سے خیانت کرے گی۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ تو کیا ہوا میرے محترم ناظرین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت نے غدر کیا، پوری امت نے، سوائے چند افراد کے غدر کیے، آپ کے اپنی کتب میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں تک یہ بات انہوں نے کہا نا کہ 12 امام نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے، جو فرائض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے تھے نا، وہی فرائض ہمارے 12 امام نے انجام دیے، جو حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت ہارون علیہ السلام نے انجام دیے، وہی 12 امام نے انجام نہیں دیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث نہیں دیا، ہم کو تو دیا نا، تم نے لیا نہیں، انہوں نے سب کو حدیث دیا، تم نے ان سے حدیث نہیں لیا، تم نے ان کے مخالفین سے، ان کے ظالمین سے حدیث لیا، تو ان کا قصور نہیں ہے۔ جہاں تک 12 امام کی غیبت کا تعلق ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر غار میں پناہ لے سکتے ہیں، تو ان کا آخری حجت اللہ کے حکم سے ان کے لیے بھی، بھلے امت کے آنکھوں سے، جو امت جو ان کے خون کا پیاسا ہے، ان کے
ہاتھوں سے دور رہنے کے لیے اگر وہ غیبت غائب ہو جائے آنکھوں سے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو میرے